جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر. تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو مالک الملک، مالک العلام، اس کائنات کا بنانے والا اور ہمارا خالق ہے۔ درود و سلام ہو آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین حضرات و معزز سامعات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کائنات میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں فرشتوں کا یہ کہنا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ اس کائنات کے اندر ایک ایسی مخلوق کو بنانے والے ہیں جو اس زمین پہ فساد بھی کرے گی اور خون بھی بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بلا شبہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، ایک مقصد کے تحت بھیجا، اور انسان کو اس مقصد میں بے چار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کی رہنمائی بھی کی۔ انسان کو بتایا کہ اس نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے، رنگ ڈھنگ کیا ہے، اور جو انسان اس رستے کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا، کل قیامت والے دن اس کا یہ مقام ہوگا، اور جو اس رستے کے مطابق زندگی نہیں گزار کے آئے گا، کل قیامت والے دن اس کا یہ مقام ہوگا۔ تو معاملہ بہت واضح ہے، معاملہ بہت صاف ہے، لیکن انسان اپنی زندگی میں الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے پانا ہے، اللہ تعالیٰ کا رستہ کیسے پانا ہے، اس رستے پہ کیسے چلنا ہے، وہ منزل جو حقیقی منزل ہے، جہاں تک پہنچنا ہے، اس تک پہنچنے تک انسان الجھنوں میں رہتا ہے، صحیح رستہ دیکھ نہیں پاتا۔ رستہ تو اس کے سامنے بالکل واضح ہے، رستے کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، وہ بالکل سیدھا رستہ ہے۔ اس رستے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس رستے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصراط المستقیم، وہ ایسا رستہ ہے جو مستقیم ہے، سیدھا رستہ ہے، اس میں بالکل بھی ٹیڑھ نہیں ہے۔ ایک انسان، آج کل نیویگیشن کا دور ہے، آپ نیویگیشن کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی پیچیدہ سے پیچیدہ رستہ میں جانا ہوا، پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان جو بالکل ان پڑھ ہے، جو نہ تو زبان جانتا ہے، نہ کسی انسان سے اپنا ما فی الضمیر بیان کرنا جانتا ہے، اس کو بھی اگر آپ سیدھے رستے پہ ڈال دیں کہ اس رستے پہ آپ نے چلنا ہے اور سیدھا جاتے جانا ہے، دائیں بائیں نہیں مڑنا، جہاں پر یہ رستہ ختم ہوگا وہاں پر آپ کی منزل آ جائے گی، تو ایک ان پڑھ سے ان پڑھ انسان بھی اس رستے کو فالو کر کے دوسرے کنارے تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن انسان جو جنت کا رستہ ہے، بالکل سیدھا رستہ ہے، جس میں لیفٹ رائٹ کوئی موڑ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، نہ کوئی گنجائش ہے، لیکن انسان زندگی میں اس رستے کو ڈھونڈ ہی نہیں پاتا، سیدھا رستہ چل نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، نہ صرف رہنمائی کی بلکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ بھیجا، انہوں نے اس رستے کے اوپر چل کے بھی دکھایا۔ اب ایک انسان کسی معاملے کی صورت کو اپنے ذہن میں کس طرح سے ذہن نشین کر سکتا ہے؟ کسی انسان کو آپ نے کوئی بات سمجھانی ہے، پہلے آپ اس بات کا علم اس انسان کو دیں گے، اس کو بتائیں گے کہ یہ بات اس طرح سے ہے۔ نیکسٹ لیول ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں کہتے ہیں کہ آپ موک اپ کر لیں، آپ ایک ڈرل کر لیں، ٹریننگ کر لیں، ایک ورک شاپ کر لیں، جس میں جو آئیڈیا آپ نے اس کو بتایا ہے اس کو کر کے دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔
آپ نے کر کے دکھایا. جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراض کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمارے اوپر ایک فرشتہ رسول بنا کے بھیج دیتے. ایک انسان کو ہی نبی بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ فرشتہ اترتا، اللہ کا حکم لے کے ہمارے تک آتا اور حکم پہنچا کے چلا جاتا. تو اس میں اللہ تعالی نے انسان کو کس لیے بنایا؟ فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرح کے رسول بنائے جو اسواق، جو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. کئی انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ کام میری طاقت سے بالا تر ہے، یہ کام تو فرشتوں کا کرنے والا ہے، انسانوں کے کرنے والا کام ہی نہیں ہے. اس لیے بشر الرسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم ہی میں سے ایک بشر کو رسول بنایا تاکہ وہ تم میں اٹھیں، بیٹھیں، جاگیں، اور تمہاری ان کی خوشیاں، ان کی غمیاں سب تمہارے اندر سے ہوں. وہ تمام چیزیں، وہ تمام چیلنجز جس کا شکار تم ہوتے ہو، وہ بھی ان کو بھی ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے اور وہ ان چیلنجز سے کم اوور کر کے اپنے رستے کے اوپر لگے رہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور وہ اسوہ حسنہ کیسا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت اور اتباع کیا ہوتا ہے؟ اتباع یتبعو کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا. اگر آپ صحرا میں سفر کر رہے ہیں، صحرا میں آپ کے پاس نہ تو آج کل کے ماڈرن دور کے اندر بھی نہ تو آپ کے پاس سیٹلائٹ ہوتا ہے، نہ آپ کے پاس کوئی انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ رستہ تلاش کر سکیں. وہاں پہ لوگ رستہ کیسے تلاش کرتے ہیں؟ وہ جو پہلے قافلہ وہاں سے گزرا ہوتا ہے اس کے قدم کو فالو کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور وہ ان کو رستہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ قدم ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. اسی رستوں کو فالو کرتے کرتے وہ مقام تک پہنچ جاتے ہیں. بصورت دیگر اگر کوئی انسان صحرا کے اندر یا سمندر کے اندر بھٹک جائے تو اس انسان کے پاس سوائے موت کے اور کوئی چارہ نہیں بچتا. کوئی ایک ڈائریکشن میں چلا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. کبھی آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا کہ رات کو اچانک اندھیرے میں آپ کی آنکھ کھلی اور آپ جب کمرے میں آپ اٹھے تو آپ کے ذہن میں یہ ڈائریکشن تھی کہ کمرے کے اندر جو لائٹ کا بٹن ہے وہ اس طرف ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اندھیرے میں اٹھتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہو پاتا، تو آپ دوسری طرف چل پڑتے ہیں اور پھر انسان کو سمجھ نہیں لگتی کہ میں ابھی کمرے کے کس کونے پر ہوں. اس انسان کو ہم کہتے ہیں یہ انسان سرکردہ پھر رہا ہے، جو رستہ بھٹک گیا ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میری ڈائریکشن کہاں پہ ہے. وہ انسان لاچار اور پریشان ہو چکا ہے. تو جو راستے سفر کرتے تھے صحرا کے اندر، وہ پہلے سفر کیے ہوئے قافلوں کے قدموں کو فالو کرتے تھے اور اس رستے تک چلتے چلتے اپنی منزل تک پہنچ جاتے تھے. ابو جہل جو اسلام لانے سے پہلے اپنی فہم و فراست اور عقل کی وجہ سے عرب کے ہاں مشہور تھا، ایک دفعہ ایک قافلہ اسی طرح صحرا میں جا رہا، ان کا رستہ گم ہو گیا. ان کو رستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. تو اس سے پہلے ایک قافلہ گزرا اور اس قافلے کے اونٹ کے قدم کے نشان کسی جگہ پر باقی تھے. اب صحرا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک قافلہ گزرا ہے اور اس کے قدم کے نشان باقی ہیں، تھوڑی سی ہوا چلی، ریت آئی اور ریت نے ان قدموں کو ڈھانپ دیا. اب آپ رستہ گم کر گئے. تو اس نے اس قدم کے نشان سے مٹی پکڑی. بعض جگہ پر ہے کہ اس نے قدم کے نشان کی مٹی پکڑی، اور بعض روایات میں ہے کہ اونٹ کی مینگنے تھی، اس نے وہ پکڑ کے سونگی. اور اس کو اتنی فہم و فراست تھی، اتنا عالم انسان تھا کہ اس نے بتایا کہ ہم ٹھیک 40 دن کے بعد اگر اس ڈائریکشن میں چلیں گے تو ہم یہ صحرا پار کر دیں گے. اور اسی طرح سے ہوا کہ ٹھیک 40 دن کے بعد اس قافلے نے صحرا کو پار کر لیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام ابو جہل کیوں پڑا؟ کیونکہ اہل عرب کے ہاں وہ فہم و فراست کا مالک تھا. تمام لوگ اس کے پاس اپنے فیصلے لے کے آیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا اور وہ اسلام اور اللہ کو نہیں سمجھ سکا، فرمایا کہ ایسی عقل کسی کام کی نہیں ہے، یہ ابو علم نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک پہلو ہمارے سامنے ہے. آپ کی خوشیاں ہمارے سامنے ہیں. اب آپ نے اپنی خوشیوں کو کس طرح سے سیلیبریٹ کیا، قدم بقدم اس کو فالو کریں. الجھن پڑے گی نہیں. آپ کی غمیاں ہمارے سامنے ہیں.
آپ نے اپنے غم کے اوپر کس طرح سے اپنے رنج و ملال کا اظہار کیا، قدم با قدم اس کو فالو کرے. آپ کے اوپر تنگ دستی آئی، حالات تنگ ہو گئے، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے پاس موجود ہے، قدم با قدم فالو کریں. آپ کو دشمنیوں کا سامنا ہوا، اپنے بھی مخالف ہوئے اور غیر بھی مخالف ہوئے، اپنوں نے بھی سازش کی، باہر والوں نے بھی دشمنی نبھائی. اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے نمٹنا ہے، جنگیں کیسے کرنی ہے، جنگ جیتنی کیسے ہے، ایک جنگ جیتنے کے بعد ایک کامیاب انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور ایک جنگ ہارنے کے بعد انسان کو کس طرح سے اپنی فیلنگ کا اظہار کرنا ہے. اسوہ حسنہ سے ہمیں ایک ایک پہلو ملے گا، قدم با قدم اس کو فالو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیا تھی، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا، اپنی بیگم کے ساتھ تعلق کیسا تھا، اپنے والدین کے ساتھ تعلق کیسا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کیسا تھا، ایک ایک تفصیل آپ کو ملے گی. الجھن ختم کرنی ہے، قدم با قدم فالو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیشنل لائف کیسی تھی، آپ کا کاروبار کیسا تھا، جب کاروبار کرتے تھے تو لوگوں کے ساتھ کس طرح سے لین دین کرتے تھے، آپ کی پبلک ڈیلنگ کیسے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول تجارت اور تجارت ایسی کرنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں بھی مالا مال ہو اور وہ مال آپ کو جنت میں لے جانے والا بنے. کیا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول تجارت کو قدم بہ قدم فالو کرنا ہے. صحابہ میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول تجارت کو اپنایا، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ عشرہ مبشرہ، تمام امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ پوری امت میں اگر کوئی سب سے افضل ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل ہیں تو وہ 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، جناب علی المرتضی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد اگر اس پوری امت میں کوئی افضل ہیں تو وہ 10 مبشرہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ان کی زندگی میں اپنی زبان سے جنت کی بشارت دے دی. فرمایا کہ سعد فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ. 10 مبشرہ صحابہ کرام ہیں. اس کے بعد باقی تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کا بھی اپنا مقام ہے، تو ہر ایک صحابی کا مقام اس کا تعین ہے. تو صحابہ میں سے جو سب سے افضل ہیں وہ 4 خلفائے راشدین اور 10 مبشرہ. اگر آپ 10 مبشرہ ان کی زندگیوں کو کھنگال کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 4 خلفائے راشدین میں اور اس کے بعد آنے والے 10 مبشرہ میں سے 60 سے 8 ایسے صحابہ کرام تھے جو اپنی زندگیوں کے اندر ملینر نہیں بلینئر تھے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے ان کی اکاؤنٹنٹ کے پاس کئی ملین دینار ایٹ اے ٹائم ان کے اکاؤنٹنٹ کے پاس موجود تھی، اور جو ان کی جاگیر تھی اسے کہ علیحدہ تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دور کے حساب سے ان کی ٹوٹل ویلتھ کا اگر آپ اندازہ کریں تو وہ آج کے جو ٹاپ 10 بلینر ہیں ان کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں اس دور کے حساب سے. اور اس دور کا اور آج کے دور کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آج کا جو سب سے بڑا دنیا کا ٹاپ 1 نمبر کا بزنس مین ہے، اس نے جتنا پیسہ کمایا ہے اس دور کے مقابلے میں دیکھیں تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اس سے 10 گنا بھی نہیں بنتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول تجارت پہ عمل کر کے آپ کو دنیا میں خسارہ ہو جائے گا؟ بہت سے تاجر حضرات سے ملاقات ہوتی ہے، بزنس مین لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں کیا کریں، جب تک آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، جب تک آپ اپنی چیز کے اندر 2 نمبری نہیں کریں گے، جب تک آپ میڈ ان پاکستان کے اوپر میڈ ان جاپان کا ٹیگ لگا کر نہیں سیل کریں گے، مارکیٹ میں سارے لوگ اسی طرح سے سیل کر رہے ہیں، میرے پاس کوئی خریدنے نہیں آئے گا، میری پروڈکشن کاسٹ بڑھ جائے گی، میں مارکیٹ کو کمپیٹ نہیں کر سکتا. ایک اصول وہ ہے جو مارکیٹ نے اپلائی کیا ہوا، ایک اصول وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو انسان ایک دفعہ حق کی راہ پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ انسان اس قابل بھی ہے
کہ میں اس کو اپنا بناؤں تو مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن مرد مجاہد وہی ہوتا ہے جو اس مشکل اور پریشانی سے گزرتا ہے، سرخرو ہوتا ہے، اپنے اصول کو نہیں چھوڑتا. مسئلہ ہے، پریشانی ہے، لوگوں کی طرف سے تنگی ہے، لوگوں نے رستے بند کر دیے ہیں، لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی بڑی بڑی مشکل نہیں آئی. ہمیشہ یاد رکھیے، جس انسان کا اللہ تعالی کے ہاں مقام جتنا بلند ہوگا اس کی زندگی کی آزمائشیں اتنی بڑی ہوگی. جتنا بڑا مقام چاہیے اتنی بڑی آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر تمہارے جگرے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ بڑی بڑی آزمائشوں کے سامنے، بڑی بڑی مشکلات کے سامنے کھڑے ہو سکو، بڑے طوفان کے سامنے ایک تیلے کی طرح کھڑے ہو کے ڈٹے رہو، اگر جگرے میں اتنی ہمت نہیں ہے تو مقام حاصل کرنے کی خام خیالی اپنے ذہن سے نکال دو. نہ اللہ کے ہاں مقام مل پائے گا، نہ دنیا میں مقام مل پائے گا. نرم اور گرم بستروں پہ بیٹھ کے، نرم اور گرم کمروں میں بیٹھ کے نہ ہی اللہ کے دین کی دعوت گھر تک پہنچ پائے گی، گھر گھر تک، اور نہ ہی زندگی میں کوئی مقام مل پائے گا. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کی دو الگ راہیں کر دی. اور جو ابتدا میں ہم نے الجھن کی بات کی تھی، وہ الجھن ساری کی ساری اس مسئلے کی وجہ سے. میں نے اپنی دینی زندگی کو علیحدہ کیا ہوا ہے، میری دینی مصروفیات علیحدہ ہیں، میری دنیاوی مصروفیات علیحدہ ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ظاہری اعتبار سے آپ کو بہت دیندار نظر آ رہا ہو، مسجد کے اندر، مسجد کے انتظام و انصرام کے اندر بہت کام کرنے والا آپ کو نظر آ رہا ہو، لیکن اپنے دنیاوی معاملات کے اندر وہ اتنا اچھا نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دین کا کچھ حصہ، جو کام ہے وہ میں نے کر لیا ہے، لہٰذا اب میرے دنیاوی کام کا کفارہ ادا ہو چکا ہے. تو دین اور دنیا یہ مختلف نہیں ہے. اسلامی نظریہ حیات کو اگر آپ دیکھیں گے تو میری دین ہی دنیا ہے، میرا دنیا ہی دین ہے. جو زندگی میں جی رہا ہوں، دنیا کیا ہے؟ دنیا جو زندگی میں جو دن جی رہا ہوں، جو میں ہفتے جی رہا ہوں، جو میں سال جی رہا ہوں، جو میں نے اپنے دنوں کی پلاننگ کی ہے، جو میں نے اپنے ہفتوں کی پلاننگ کی ہے، وہ ساری کی سارا میرا دین ہے. دین دنیا کو الگ نہیں کرتا، دین دنیا کے ساتھ چلتا ہے. دین ہی دنیا ہے، دنیا ہی دین ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ہم لوگ دین کو ایک الگ سائڈ پہ رکھتے ہیں اور دنیا کو الگ سائڈ پہ رکھتے ہیں. یہ میرے دنیا کے معاملات ہیں، اس میں دین کو ڈسکس نہ کرو. یہ میری دنیا کی زندگی ہے، اس میں دین نہیں آنا چاہیے. ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. ہمارے ہاں بہت سے اچھے گھرانوں کے لوگ جو عام دنوں میں آپ کو ظاہری اعتبار سے بہت دیندار نظر آئیں گے اور بہت اچھے نظر آئیں گے، لیکن جیسے ہی ان کے گھر میں کوئی شادی بیاہ کا فنکشن ہوتا ہے، اب جیسے دنیا کا معاملہ آتا ہے، وہ خواتین جو عام دنوں میں شاید دوپٹہ سر سے ہلکا سا پیچھے کرنا بھی عیب سمجھتی ہوں، وہ باپ جو عام دنوں میں اپنی بیٹی کے لیے گوارا نہ کرتا ہو کہ اس کے در سے دوپٹہ ہلکا سا سرکے بھی، لیکن جیسے ہی شادی کا معاملہ آتا ہے، گھر میں کوئی فنکشن آتا ہے، وہی خواتین بالکل ایک ایسے نئے حلیے میں آ جاتی ہیں جس کا آپ نے گمان نہیں کیا ہوتا. یہ ایک دم سے اتنا بڑا شفٹ کیسے آ جاتا ہے؟ ایک دم سے اتنا بڑا چینج کیسے آ جاتا ہے؟ کیا آپ کی باقی ساری زندگی ایک ہی مطابق گزر رہی ہے؟ گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، شادی کا معاملہ ہے، فنکشن کا معاملہ ہے، پارٹی کا معاملہ ہے، جا رہے ہیں، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. والد بھی اس کے اوپر کمپرومائز کر لیتا ہے. وہی خواتین جو کچھ لمحہ پہلے بالکل ایک الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہی ہیں، ابھی ایک ہی لمحے میں یہ مائنڈ سیٹ کی دنیا میں سب سے مشکل ترین کام کسی انسان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا، دنیا کا سب سے مشکل ترین کام. اور مائنڈ سیٹ چینج ہوتے ہوتے، تبدیل ہوتے ہوتے کئی سال گزر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، 23 سال لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے کہ توحید بھی ایگزسٹ کرتی ہے. یہ مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے کہ 365 خدا نہیں، صرف ایک خدا ہے، یہ بت کچھ نہیں دے سکتے ان کو توڑنا. وہ مائنڈ سیٹ، وہ نظریہ چینج کرنے کے لیے 23 سال کا عرصہ لگا. اور کس ہستی کو 23 سال لگے جس کی مدد کے لیے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ شامل تھا. دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے کسی انسان کے ذہن اور مائنڈ کو چینج کرنا.
لیکن یہ اچانک چند ہی لمحوں کے اندر شفٹ کیسے آ جاتا ہے؟ اور پھر جیسے ہی دوبارہ اس فنکشن سے واپس آتے ہیں پھر دوبارہ اسی روٹین میں آ جاتے ہیں. مسجد میں آئیں گے, درس سننے کے لیے آئیں گے, عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے. ہم وہاں پر سعودیہ میں رہے, وہاں سے اچھی اچھی فیملیز آتی ہیں. جیسے ہی وہ جہاز پہ چڑھتے ہیں, جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچتی ہیں, اب آیا اوپر آ جاتا ہے, سر کے اوپر سقاف آ جاتا ہے. جیسے ہی وہاں سے فلائٹ ختم ہوتی ہے, عمرہ ختم ہوتا ہے, ابھی کراچی ایئرپورٹ پہ یا لاہور ایئرپورٹ پہ فلائٹ اترتی نہیں ہے, وہ ابایا بھی اتر جاتا ہے, وہ سقاف بھی اتر جاتا ہے, مائنڈ سیٹ اکثر تبدیل ہو جاتا ہے. ہمارا بچہ جو اسکول میں پڑھ رہا ہے, اسکول میں جاتا ہے تو اس کو کچھ سننے کو ملتا ہے, ایک الگ طرح کا مائنڈ سیٹ اس کو دیا جا رہا ہے. اسکول کے فنکشنز ہوتے ہیں, اسکول کے اندر پروگرامز ترتیب دیے جاتے ہیں, ایک الگ مائنڈ سیٹ وہ لے کے جا رہا ہے. گھر میں آتے ہیں تو گھر میں اس کو ایک الگ مائنڈ سیٹ دیا جا رہا ہوتا ہے. مسجد میں آتا ہے تو ایک الگ مائنڈ سیٹ لے کے آ رہا ہے. قاری صاحب آتے ہیں, اس کو سپارہ پڑھانے کے لیے وہ ایک الگ مائنڈ سیٹ ہے. مختلف جگہ سے مختلف قسم کے نظریات وہ بچہ اپنے اندر کنسیو کر رہا ہے. وہ بچہ الجھنوں کا شکار نہ ہو, وہ بڑا ہو کے الجھن کے ساتھ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار نہ کیوں نہ ہو. وہ ہمارے ہاں فنکشنز ہوتے ہیں, پارٹیز ہوتی ہیں, سب سے پہلے کیا ہوگا؟ آپ کالجز میں جا کے دیکھ لیں, یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, سب سے پہلے پارٹی کی ابتدا ہوگی تلاوت قرآن مجید سے. قرآن مجید کی تلاوت ہوگی, اس کے بعد حمد باری تعالیٰ ہوگی, حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول مقبول ہوگی, اور اس کے بعد عجب مائنڈ سیٹ چینج ہوگا, اور ساتھ ہی اس کے بعد ڈانس پارٹی شروع ہو جائے گی. کیا یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ میں مارس اور چاند کی باتیں کر رہا ہوں؟ کیا میں کسی اور دنیا کی باتیں کر رہا ہوں؟ یہ ایکچوئل حقیقتیں اور ریالٹیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ رحمان بھی راضی ہو جائے اور شیطان بھی ناراض نہ ہو پائے. میرے بھائی, زندگی اس طرح سے نہیں چلتی. زندگی اپنے نظریے پہ کھڑی ہوتی ہے. ایک مسلمان اپنے نظریے پہ کھڑا ہوتا ہے, ایک مسلمان اپنے اصول پہ کھڑا ہوتا ہے, ایک مسلمان کبھی بھی اپنے اصول پہ کمپرومائز نہیں کرتا. جس انسان کیا اپنی زندگی میں کوئی اصول ہی نہیں ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے, وہ کس کام کا انسان ہے؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا تو دور کی بات, وہ تو انسان کہنے کے لائق نہیں ہے جو انسان اصول پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ وہ منافقتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. منافقین کی اللہ تعالیٰ نے کچھ خصلتیں بیان کی ہیں قرآن مجید کے اندر کہ ان کی کچھ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں. دو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, ایک ہے مومن اور ایک کافر. لیکن جب منافق کی بات آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو منافق ہوں گے یہ جہنم میں کافروں سے بھی نیچے ہوں گے. ایک منافق انسان کافر سے بھی زیادہ بدتر ہے. عبداللہ بن ابی, اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اور کون سفارش لے کے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ میں پڑھاتا ہوں. اللہ نے منع فرما دیا. رسول اللہ نے اپنا کرتا اتار کے دیا, فرمایا میرا کرتا لے جاؤ اور اس کرتے سے کفن پہنا دو. فرمایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارحم الراحمین نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اے نبی, آپ ان کے لیے استغفار کریں, بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں. اگر آپ 1 دفعہ کیا, 2 دفعہ کیا, 3 دفعہ کیا, 10 دفعہ کیا, 40 دفعہ کیا, 50 دفعہ کیا, 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے, اللہ نے اس کو نہیں بخشنا. لن یغفر اللہ لہم, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ لن کا استعمال کیا ہے, اور یہ تحقیق کے لیے ثابت آتا ہے. جو ایکچوئل فیکٹ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ریالٹی اور یہ فیکٹ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کو اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں ہے, یہ فیصلہ ہو چکا. لن یغفر اللہ لہم. کیوں؟ اصول نہیں تھا زندگی میں, کسی اصول پہ کھڑے ہونے والا نہیں تھا, اصول کے لیے قربانی دینے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. زندگی میں تذبذب کا شکار رہتے ہیں, مذبذبین, ہمیشہ تذبذب میں رہتے, الجھنوں میں رہتے ہیں. نہ نظریے کی کلیئرٹی, نہ سوچ کی کلیئرٹی, نہ دین کی کلیئرٹی. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, نہ مکمل طریقے سے
اس طرف آتے ہیں نا مکمل طریقے سے اس طرف آتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب اہل ایمان سے ملتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں، دیندار لوگوں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو آپ ہی میں سے، ہم تو آپ کا ساتھ دینے والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ علیحدگی میں ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. ہم تو تمہارا پارٹ ہیں. وہاں پر ایسے اظہار کرتے ہیں جیسے صدیوں سے ان سے بچھڑا ہوا تھا. انما نحن مستہزئون. یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے کیا مذاق کرنا ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اصل مذاق تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کر رہا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی کے اندر ڈھیل دی ہوئی ہے کہ آج عذاب نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آ رہی. بعض دفعہ ایک انسان کے اوپر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو تمدید دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کھلا چھوڑ دیتے ہیں. یمدہم فی طغیانہم یعمہون. کہ یہ اپنی طغیانی کے اندر، اپنی سرکشی کے اندر، اپنی مخالفت کے اندر جتنا بہ سکتا ہے بہ لے. پھر اچانک یأتیہم بغتۃ. اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے، اچانک پکڑ آتی ہے، اور ایسی سخت پکڑ آتی ہے کہ وہ انسان نشان عبرت بن جاتا ہے. منافقین عبداللہ بن ابی، رسول اللہ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی چھوٹ. کبھی یہودیوں کے ساتھ مل کے سازش کر رہا ہے، کبھی اہل مکہ کو چٹھیاں لکھ رہا ہے، کوئی اصول نہیں ہے زندگی کے اندر. اللہ نے جب پکڑا فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم. قیامت تک کے لیے اس انسان کو نشان عبرت بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نام بتا دیے تھے. اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، آپ نے ان کو بتائے اور منع کیا. اور حضرت حذیفہ نے مرتے دم تک منافقین کے نام نہیں بتائے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نام چھپائے، لیکن ایک شخص اس کا نام اللہ نے واضح کر دیا اور قرآن میں دے دیا. اس کے اوپر قرآن اتر گیا، استغفر اللہ مولا تستغفر. تو جو انسان زندگی میں اصولوں پر کھڑا نہیں ہوتا، تو انسان زندگی میں کبھی بھی کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا. تو زندگی میں الجھن کو ختم کرنا ہے. وہ سیدھا راستہ جس کی ہم نے بات کی ہے، اپنی منزل تک پہنچنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، تو زندگی میں اپنے نظریے کی کلیئرٹی کو جانیں. آپ جانیں، آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کیسا کمال نظریہ ہے. انسانیت تو اس وقت نظریے کی تلاش میں ہے کہ اس کو اپنے وجود کی ایگزسٹنس کا سبب مل پائے. لیکن انسانیت کے پاس وہ نظریہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کمال کا نظریہ دیا ہے. اس نظریے کو اپنائیے، اس نظریے کو اون کیجئے، اس نظریے پر فخر کیجئے، اور وہ نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من